14 जुलाई 1994 میں حافظ آباد کے ایک قصبے کالے کی منڈی سے روانہ ہوا۔ میری منزل لاہور میں واقع ایئر فورس سلیکشن سینٹر تھا۔ میرے گلی محلے قصبے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایئر مین کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ ہوائی آدمی ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے متعلقہ ہے۔ لاہور پہنچ کر ٹیسٹ دیے، پاس کیے اور ٹریننگ کے لیے کوہاٹ پہنچ گئے۔ وہاں کئی میری طرح کے اور بھی نوجوان آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ پائلٹ جہاز چلاتا ہے اور ایئر مین پیچھے بیٹھ کے بم پھینکتا ہے۔ یہ میری زندگی کے پروفیشنل سفر کا پہلا قدم تھا۔ میں اس وقت حافظ آباد ڈگری کالج سے FSc کر رہا تھا۔ کالج کے میگزین الحفیظ کا سب ایڈیٹر بھی تھا۔ کوئی سالوں بعد میٹرک پاس ایئر مین فائٹر اسکواڈرن کے آرمامنٹ ٹیکنیشین نے تعلیمی سفر جاری رکھا۔ یہاں پہ تھوڑا سا آرمامنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ پاکستان ایئر فورس میں ایک شعبہ ہے، ایک ٹریڈ ہے جو جہاز کے اسلحہ سے ڈیل کرتا ہے۔ جہاز میں میزائل لگائے جاتے ہیں، راکٹ فٹ کیے جاتے ہیں یا دیگر اسلحہ جس طرح سے جہاز میں رکھا جاتا ہے اس سے یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو نصر من اللہ و فتح قریب سے بھی جانا جاتا ہے۔ پہلے ایجوکیشن انسٹرکٹر بنا اور پھر کمیشن حاصل کر لیا، بالکل اسی طرح جیسے میجر عزیز بھٹی شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر نے پاک فضائیہ کے ایئر مین ہوتے ہوئے کمیشن حاصل کیا تھا۔ اسی طرح سے کئی آرمی چیف پاکستان کے آج کے فیلڈ مارشل سمیت وہ بھی کبھی ایئر مین ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور پھر ایئر مین سے وہ چیئرمین بن گئے۔ میٹرک سے سفر شروع ہوا تو ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز اردو ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں ڈگریاں حاصل کیں۔ ہمدرد یونیورسٹی سے ایجوکیشنل کوالٹی مینجمنٹ اور قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں MPhil کیے۔ مجھے استاد بنا دیا گیا، میں انسٹرکٹر بن گیا۔ ٹاٹ اسکول کا سابقہ طالب علم، ایئر مین ٹریننگ، PF اکیڈمی کی ٹریننگ اور پھر پاک فضائیہ کے اسٹاف کالج کا استاد بن جانا۔ میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے سینئر ہوتے تھے، دوست ممالک کے آفیسر بھی ہوتے تھے۔ جونیئر ہوتے ہوئے بھی میں ہر دل عزیز استاد تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہوں۔ ٹیچنگ ٹیکنیکس ہوں یا ایئر وار کالج کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد کے طور پر وہ لوگ بھی میرے اسٹوڈنٹ بنے جو پاکستان کی فضائی دفاع کے ماتھے پر جھومر ہیں۔ حسن صدیقی جیسے ہیرو نے مجھے استاد ہونے کا احساس اور اس سے جڑے عزت و وقار سے ہمیشہ مالا مال رکھا۔ میں نے اپنی کلاس میں سامنے بیٹھی مریم مختار شہید کو بھی دیکھا ہے۔ بہت سے شہداء و غازی بھی میرے تعلیمی و تربیتی سفر میں اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ بہرحال میرے لکھنے کی خواہش، صلاحیت اور تدبر نے مجھے اس میدان میں بھی جذبوں کی حدت سے مالا مال رکھا۔ کتب لکھی، ایک سچا سپاہی محب وطن پاکستانی ہونا میرا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ نے مجھے بہت سے اعزازات سے نوازا، مجھے امتیازی سند سے نوازا گیا۔ اس سے گوگل کیجئے گا، اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا حیثیت و اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ MM عالم جیسے قومی ہیرو کی صحبت و رفاقت نصیب ہوئی۔ عام زندگی کے بہت سے پہلو زندگی میں غیر اہم ہو گئے، میری ٹرانسفارمیشن ہوئی اور ویلیو سسٹم پر یقین بڑھا۔ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کا حوصلہ ملا۔ میں نے ان کی سوانح حیات کتابی شکل میں لکھی جو ان کی زندگی میں ہی شروع کی تھی مگر ان کے انتقال کے بعد مکمل ہوئی۔ بطور اسکواڈرن لیڈر ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کی اکیڈمک کونسل کا ممبر رہا۔ بہت اہم سینٹرز کو بنانے کے لیے کانسیپٹ پیپرز لکھے۔ میں کسی ایئر فورس بیس پر پہنچتا، بہت سے بیس کمانڈرز بھی اسٹوڈنٹ ہوتے، عزت و تکریم ملتی، مجھے گیسٹ اسپیکر مدعو کیا جاتا۔ بالآخر پروموشن بورڈ تک پہنچتے پہنچتے ملکی حالات کے سبب یہ لیٹ ہوتا گیا۔ الحمدللہ میں اپنے کورس کا پہلا نمبر اور تمام پروفیشنل کورسز کا ٹاپر رہا ہوں۔ اسی دوران کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹر شائستہ تبسم کے زیر نگرانی PhD کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ مجھے 6 ماہ کی فیلوشپ کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں
نیو یارک یونیورسٹی اور برطانیہ کی ایک اور ٹاپ یونیورسٹی ڈریم یونیورسٹی کی طرف سے قبول و منظور کر لیا گیا۔ ایئر فورس کے 31 برسوں کا ساتھ تھا، دوسری طرف کیریئر میں آگے بڑھنے کے چانسز بھی تھے، رینک بھی مل جاتا، مگر بچوں کی پروفیشنل پڑھائی، سول میں کوئی گھر بنانے کے لیے وسائل پیدا کرنا، پی ایچ ڈی اور باہر کی یونیورسٹیوں میں جانے کا آپشن، واپس آ کر کوئی نیشنل اور اسٹریٹجک لیول کی خدمت، ان سب حالات نے کہا اب راستہ تبدیل کیا جائے، اس سفر کا عزت و وقار کے ساتھ رخ تبدیل کیا جائے۔ میں نے پاکستان ایئر فورس سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ اپلائی کر دیا۔ آج الحمدللہ میرا اپنے آفس میں اور وردی میں آخری دن ہے۔ میری زندگی کا کریڈٹ یہ ہے کہ میں 31 برسوں میں کبھی اپنا یونیفارم بغیر وضو یا غسل کے نہیں پہنا۔ میں نے کبھی حرام کا 1 روپیہ بھی اپنے رزق میں شامل نہیں کیا۔ 31 برسوں میں کبھی کسی انکوائری یا ڈسپلن ایشو کا سامنا نہیں رہا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر، والدہ لالک جان شہید نشان حیدر، ایم عالم پر کتب لکھی، سرفراز رفیقی شہید، راشد منہاز اور بہت سے ہیروز کی فیملی میں ایک فیملی ممبر کی طرح ہوں۔ سینکڑوں غازیوں کے انٹرویوز کیے اور جنگ کو سمجھا، ٹینٹ کچے پکے کمروں میں دفاع وطن کے لیے وقت گزارا جو کہ شاید ہر فوجی گزارتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، میں کبھی کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہا۔ میں نے فائٹر اسکواڈرن کے ٹیکنیشین سے لے کر مختلف بیسز، ایئر ہیڈ کوارٹر، ٹریننگ یونٹس میں اپنا کام بطور ٹیکنیشین یا آفیسر ایمانداری سے سر انجام دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فوجی آفیسر ملک کھا جاتے ہیں، دیکھیں میرا اس ملک کی کسی سوسائٹی، فضائیہ، ڈی ایچ اے، بحریہ میں کوئی گھر یا پلاٹ نہیں ہے۔ 19 سالہ کمیشنڈ سروس کے دوران اور ٹوٹل 31 سالوں میں 3 عمریں، 1 کھیت کنارے 7 مرلہ پلاٹ، 1 چھوٹی گاڑی میری ملکیت ہیں، 3 کتب کا مصنف ہونا اور سینکڑوں آرٹیکل میری متاع ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کے او لیول کی کتاب میں دا بلینگ، سکولوں میں ایذا رسانی کے بارے میں میرا آرٹیکل شامل ہوا تو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ پاک فضائیہ میں ایئر وائس مارشل تک پہنچے میرے اسٹوڈنٹ میری دولت ہیں، میرے دوست میرا سرمایہ ہیں، نیک نیتی اور نیک نامی میری طاقت ہے۔ میں اس سرز پاکستان کا سچا سپاہی ہوں۔ الحمدللہ آج اسکواڈرن لیڈر زاہد یعقوب عامر اپنے یونیفارم کو خدا حافظ کہوں گا۔ آپ جس سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، جس سے عبادت سمجھتے ہیں، کفن سمجھ کر پہنتے ہوں، اس سے بہت مقدم رکھتے ہوں، اس سے خدا حافظ کہنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ فوجی کی وردی کو تیار کرنے، رینک کو بیج لگانے کی ذمہ داری اس کی بیوی نبھاتی ہے۔ وہ دن میں 4 مرتبہ مختلف لباس اور وردی تبدیل کرنے میں اس کو سپورٹ کرتی ہے، تھکنے نہیں دیتی، ٹوٹنے نہیں دیتی۔ شدید سرد رات، جسم پر 10 کپڑے پہنے، گولیوں سے بھری میگزینوں والی جیکٹ پہنے، سٹیل ہیلمٹ پہنے، پوری رات اپنے جوانوں کے ساتھ کوئک رسپانس فورس کمانڈر کے طور پر اوپن جگہ کھڑے رہ کر گزری رات کے بعد جب صبح آپ گھر پہنچتے ہیں تو وہ آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ ایسی بہت سی صورتحال خطرات کے درمیان آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وہ ان لمحات کو برداشت کر چکی آپ کی زندگی کی ساتھی ہے۔ پولیس رینجرز مختلف اداروں، فیکٹریوں میں خطروں کے درمیان اپنی پروفیشنل لائف گزارتے، کسی دوست سے یہاں کوئی مقابلہ و موازنہ مقصود نہیں ہے۔ میں اپنی زوجہ ڈاکٹر کنول مبارک کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں جس نے اپنے 17 سال کے بیٹے کو گلے لگا کر رخصت کیا، اکیلی روتی رہی اور کبھی اس سے نہیں کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ۔ اس نے اس ملک کی حفاظت کا درس دیا۔ میرے والد صاحب مرحوم کا شکریہ جن کی دعاؤں نے مجھے دفاع وطن کا اعزاز نصیب فرمایا۔ کل سے نئی زندگی کا آغاز ہے۔ میں دنیا کا سب سے مطمئن انسان ہوں۔ میں اس ملک کا سچا سپاہی ہوں۔ میں بہت مخلص استاد ہوں۔ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، بس کلاس میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، بس وردی پہنانا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں آپ کو اچھے سے اچھا استاد، بڑے سے بڑا، عظیم سے عظیم، فرشتہ نما، قابل ترین انسان مل جائے گا۔ یہ تھے زاہد یعقوب عامر جن سے آپ کو ہم نے ملوایا، جو آج اپنی وردی آخری مرتبہ پہنیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔